کسی کو اپنے سے ہلکا نہیں سمجھنا، جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں ان میں جوڑ نہیں ہو سکتا قطعاً۔ تواضع ہمارے کام کی بنیاد ہے۔ میں کچھ نہیں میرا، اے اللہ سب کچھ تو ہے، سب کچھ تیرا۔ ایک اللہ ہی ہمارا مقصود بن جائے بس۔ نہ مجھے ممبر چاہیے، نہ مجھے مسلح چاہیے، نہ مجھے بیان چاہیے، نہ مجھے راوڑ چاہیے، نہ مجھے ملکوں کا سال چاہیے، مجھے اللہ چاہیے بس، مجھے اللہ چاہیے۔ مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں تکیے کا لفظ آ گیا، تکیہ بیان میں آ گیا، پھر کہنے لگے اس تکیے نے بھی بہتوں کو مارا ہے۔ یہ تکیہ ہے نا، اس نے بڑے بندے مار دیے۔ کوئی تو اس میں مارے گئے کہ میں جاتا ہوں، مجھے تکیہ پیش کیا جاتا ہے، مجھے تکیہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی اس میں مارے گئے۔ میرے پیچھے گدا ہوتا ہے، تکیہ ہوتا ہے، کوئی اس میں مارے گئے کہ میں وہاں گیا، اس نے مجھے تکیہ بھی نہ پوچھا، یعنی مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، تو اس میں مارے۔ شیطان کے ہمارے لیے یہ گاؤں ہے، میرے پیچھے گدا ہونا چاہیے، میرے پیچھے گدا کیوں نہیں رکھا؟ یہ کچھ نہیں ہے، مجھے اللہ چاہیے، اللہ جس کا رب اسی کا سب، سارے کہہ دو اپنے آپ کو کہو، جس کا رب اسی کا سب، اور جس کا اللہ نہیں اس کا کد بھی نہ بنا، اس کا کچھ نہیں بنا۔ ہمیں ایک اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ نہ مجھے بیان چاہیے، میں مرکزوں میں بیانوں پہ نہیں لڑنا، میں شورا والا ہوں۔ شورا والا ہونا ہمارے ہاں کوئی عہدہ نہیں ہے، شورا والا ہونا عمارت میں امیر ہوں، امیر جماعت ہوں۔ صحابہ تو ڈرتے تھے، میں کیا کہوں، سوئی بھی تیز چلنے لگی، 12 بجے ختم کرنا تھا، بڑا بننا، امیر ہوں میں، مرکز کا امیر ہوں۔ ارے کچھ نہیں ہے، عمارت ایک اللہ ہی ہے۔ عمارت تو ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب امام الانبیاء کا انتقال ہوا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ، آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرے۔ کیوں؟ آپ کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ ہونے کا لقب دیا ہے، تو امین کے پاس امانت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کا یہ نظریہ۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے میں اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو کر کیسے نماز پڑھاؤں گا جس کو امام الانبیاء نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہو۔ جو امیر ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عمر نہیں نماز پڑھاتے تھے، حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر کو سمجھ آ گئی، ابو بکر کے پاس آئے، ابو عبیدہ نے انکار کر دیا، حالانکہ جانتے ہیں کہ اگر عمر بیعت ہو گیا نا یہ سب کو بیعت کرے گا، مجھے بلا مقابلہ امیر المومنین بن جاؤں گا، نہیں قبول کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ آپ خلافت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، اس لیے کہ آپ ہم سے افضل ہیں، لأنک افضلنا۔ ابو بکر بھی جانتے ہیں حضرت عمر بیعت ہو گیا تو سارے میرے بیعت ہو جائیں گے، کہتے نہیں، انت حق بہا، تو اس کا زیادہ مستحق ہے، لأنک اقوانا، تو ہم سے قوی ہے، میں تو کمزور ہوں۔ حضرت عمر بھی جانتے ہیں یہ ان کو بلا مقابلہ مل رہی ہے کہ ابو بکر نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ تو سارے میرے بیعت ہو جائیں گے، نہیں۔ حضرت عمر نے پھر انکار کیا، کہا ان قوتی لک مع فضلک، میری قوت آپ ہی کے لیے استعمال ہوگی آپ کی فضیلت کے ساتھ، آپ فضیلت والے ہیں، خلافت آپ کے لیے، میں قوت والا اگر تسلیم بھی کروں تو میری قوت بھی آپ کے لیے ہوگی۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی انکار کر دیا اور 3 دن تک صحابہ مہاجرین انصار حضرت ابو بکر کو کہتے تھے تو ہی بڑا ہے، تو ہی امیر المومنین، تو ہی خلیفہ. وہ نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے کسی اور کو بنا لو، کسی اور کو. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ ہماری بیماری ہے، شیطان ہمیں یوں مارے گا. سارے مرکزوں سے آئے ہوئے ہیں، سارے مسجدوں کے امیر ہیں، یہ عمارت کوئی عہدہ نہیں ہے. اخیر 3 دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انکار کرتے رہے، صحابہ مانے ہی نہیں، پھر ان کو چپ ہونا پڑا. اور سن لو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا. حضرت عمر سے فرمایا کہ میرے بعد تو امیر ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے عمارت نہیں چاہیے، مجھے عمارت کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے عمارت نہیں چاہیے، عمارت کو عمر چاہیے، عمارت کو تیری ضرورت ہے. اور یہ بھی نہیں مانتے تھے، یہ بھی نہیں مانتے تھے. اور لوگوں نے بھی کہا ارے ذرا سخت ہے، سوچو اللہ سے ڈرو. کہتے میں اللہ کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں، عمر کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں، میرے بات یہی ہوں. پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا 6 بندے مقرر کیے کہ ان میں سے کسی کو بنا لینا. جب انتقال ہو گیا 3 تو اسی وقت ہی بیٹھ گئے کہ ہم نے بننا ہی نہیں. چلو باقی رہ گئے 3. پھر ان تینوں نے کہا تم میں سے بھی اگر ایک بیٹھ جائے وہ دوسرے 2 کے بارے میں فیصلہ کر دے. ایک چوتھا بیٹھ گیا، باقی رہ گئے 2، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما. یہ نہیں بیٹھے اس لیے امام الانبیاء نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ تمہیں امیر بنایا جائے گا، اس لیے یہ حضور نے کہا ہوا تھا. حضرت عثمان کو کہا اللہ تجھے کرتا پہنائے گا، لوگ چھیننا چاہیں گے تو انہیں اتارنا نہیں ہے. اس لیے حضرت عثمان سے لوگ اخیر زمانے میں دشمنی کچھ لوگ دشمنی کرنے پہ آ گئے، ہاں خلافت چھیننے پہ آ گئے. حضرت عثمان جمے رہے. اگلی بھی سن لو، حضرت فرماتے تھے ہمیں حضرت عثمان کی طرح ہونا چاہیے رضی اللہ عنہ، ان کی طرح ہونا چاہیے. ہاں اپنا سارا خون دے دیا اور اپنے لیے کسی کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہنے دیا. صحابہ کہتے بھی رہے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو آپ کے دشمنی میں چند ایک لوگ تھے، ہاں ان کو اجازت ہو ہم ان کو مار بھگائیں. حضرت عثمان نے اجازت دی نہیں، اپنا سارا خون دے دیا، اپنے لیے کسی کا ایک قطرہ خون بہنے نہیں دیا. ہمیں ایسا بن کے رہے، ہمیں ایسا بن کے رہے. اس چوتھے نے پھر وہ بیٹھ گیا، اس نے 3 دن مشورے کیے، پھر کہا عام رائے عوام خواص سب کی رائے سوائے ایک آدمی کے حضرت عثمان کی ہے، اس لیے حضرت عثمان کو مقرر کر دیا. یہ ہم تو بڑا بننے کے شوق میں کبھی بھی نہ آئیں، کبھی بھی نہ آئیں. میں امیر ہوں، میں مرکز کا امیر ہوں، میں مرکز کی شورا کا آدمی ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اگر اللہ مل جائے کسی طرح میرا کام بن جائے گا. یہ ساری وقتی چیزیں چھوٹا بن کے چلنا ہے، ہر ایک کا احترام کرنا ہے، کسی سے بول چال ترک نہیں کرنا، کسی سے بول چال ترک نہیں کرنا. دیکھو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈے مزاج کا ایک ذرا گرم، ایک بخیل ایک ذرا سخی، ان دونوں کا مل کے چلنا مشکل. تو ایسے میں 4 باتیں یاد کر لو. 4 کام نہیں چھوڑنے، اس کے ساتھ نہیں تم چل سکتے. وہ بخیل ہے، وہ میرا اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا. وہ غصے والا ہے، جلدی غصے ہو جاتا، میرا اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا. چلو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حد نہیں. مل کے کاروبار نہ کرو، مل کے یہ نہ کرو، رشتے داریاں نہ کرو، لیکن 4 کام نہیں چھوڑنے. چاہے کوئی کتنا ہی غصے والا ہے، کتنا ہی بخیل ہے، کتنا ہی بد اخلاق ہے،
4 کام نہیں چھوڑنے. نمبر 1، اس کو کہو جب ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ غصے والا آدمی السلام علیکم کہنے پہ لڑ پڑتا ہے. جب اگر وہ السلام علیکم کہے. نمبر 2، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 2 ہے. سلام میں پہل کرنا کبر سے بری ہے، یہ بھی یاد ہے. کبر ام الامراض ہے. سلام میں پہل کرنے والا اس سے بری ہے. سلام میں پہل کیا کریں ہم سارے. وہ وعلیکم السلام کہا کریں. اس نے سلام میں پہل کر دی وعلیکم السلام. جیسے کنجوس کو کنجوس نے السلام علیکم کہہ دیا، ہم نے وعلیکم السلام. اس سے کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا؟ کوئی نقصان نہیں. 2 کام ہو گئے. جب اس کو خوشی پہنچے اس کو مبارک دی. اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، مبارک ہو گئی. اللہ نے تیرے یہ کیا، مبارک ہو. جب اس کو افسوس پہنچے تو اس کا فوت ہو جائے، سنا بھائی تیرا فلانا فوت ہو گیا، اچھا بھائی انا للہ و انا الیہ. اس کی خوشی میں، خوشی میں مٹھائیاں نہیں مانگو. اللہ نے تجھے بیٹا دیا تو وہ میٹھا بھی نہیں کرایا. کب کام نہیں ہے کرنا، وقت تھوڑا رہ گیا، میں ختم کرتا ہوں. عمل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہو جائے گی. السلام علیکم ہر کسی کو کہنا ہے، وعلیکم السلام ہر کسی کو کہنا ہے. تجھے خوشی پہنچی مبارک ہو، تجھے غمی پہنچی افسوس ہو، اس کا غم ہلکا کر دو. باقی اس کے ساتھ لین دین نہ کرو، کاروبار نہ کرو، شادی غمی نہ کرو. اس میں کیا ہے؟ اب کسی سے جو 2-3 دن تک بول چال چھوڑ دیا مر گئے. حدیث میں داخل النار. 3 دن بول چال چھوڑ دیا پھر مر گئے، داخل النار. ہم نے بول چال چھوڑ نہیں ہے. اب ایک بات سے بات نکلتی آ رہی ہے. تبلیغ میں وہ بندہ نہیں چل سکتا جو لوگوں پر اعتراض کرتا ہو. بھائی محمد عبد الوہاب صاحب، بہت سالوں کی بات ہے، انہوں نے فرمایا میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے اعتراض نہیں کرنا اور ایک دوسرے سے محبت سے زیادہ کرنا. یہ میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے. ہاں، ماحول کے ساتھ جڑے رہنا. ماحول کے ساتھ، ماحول میں کمزور بھی چل سکتا ہے. ساری بکریاں ہیں، ان میں چھوٹا 1 سال کا بکری، 1 مہینے کا بکری کا بچہ ان میں جڑا رہے گا، وہ بھی شام کو پیٹ بھر کے آ جائے گا. اکیلا نہیں چل سکتا. ماحول کے ساتھ. اور اب مسافر ہو، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اپنے کو بقایا زندگی کے لیے قبول کروا کے جانا، نبیوں کے کام کے لیے، نبیوں کے طریقے کے مطابق. یہ بھی ضروری ہے. پھر مجھ سے کام لے لے، یہ ادھوری دعا ہے. یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، یہ ادھوری دعا ہے. یا اللہ مجھ سے دین کا کام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لے لے. رستے میں سے پتھر ہٹانا بھی دین کا کام ہے، لیکن سارا دن پتھر ہٹاتا رہے گا، یہ دین کا کام کر کے آیا ہے. لیکن اس سے امت نہیں بنے گی. لوگ کفر سے اسلام میں نہیں آئیں گے، شرک سے توحید میں نہیں آئیں گے. ہے دین کا کام. نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق مجھ سے دین کا کام لے لے، یہ ہے مانگنا. اپنے آپ کو قبول کروائیں. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، کسی پہ اعتراض نہیں کرنا. اعتراض کرنے میں دیکھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سوچ کے جواب دو. ایک آدمی کی 100 بکریاں ہیں، اس نے اس کا باڑہ بنایا. ان میں ایک بکری ایسی ہے جو ساری بکریوں کو مارتی ہے. جس کے سینگ مارا، پیٹ میں زخم کر دیا، خون نکال دیا. ادھر گئی، اس کے سینگ مارا، اس کی آنکھ زخمی کر دی. یہ بکریوں والا 100 بکریاں ہیں، یہ سب کو زخمی کرتی ہے. یہ بکریوں والا اس بکری کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ بول کے بتا. چاہے اس کو ذبح کرے، چاہے کسی کسائی کو دے دے، اس کو نکال کے باہر کرے گا.
جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے یہ لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتا ہے. جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتا ہے. اس کو اللہ پاک نکال کے باہر کرے گا. ہم نے بہت بندے دیکھ لیے اچھے بھلے کام کرنے والے تھے، جب اعتراض کرنے کی لائن پہ آ گئے کام سے محروم ہو گئے. سارے فیصلہ کر لے، میں بھی کروں آپ بھی، اعتراض نہیں کیا کریں اور آپس میں محبت، سلام میں پہل کرنا، وہ محبت والے عمل کرنا. 3 عمل ایسے ہیں بغیر کسی چیز کے محبت بڑھا دیتے ہیں. سلام میں پہل کرنا. نمبر 2 آنے والے کے لیے کھسک جانا، اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دینا. نمبر 3 مخاطب کو اچھے لقب سے پکارنا. چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، چچا جان، دادا جی، فلانا، جو بھی مناسب ہو اچھا لقب سے پکارنا. بغیر پیسے کے محبت بڑھ. خوشبو کی شیشی ایک لے لو، 50 آدمیوں کا اکرام ہو جائے گا. محبت والے کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. اور وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس سے آپس میں دل پٹے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے آپ کو. سبحان ربک.